السلام علیکم سر، میں نے سنا ہے ہم مستری کے دوران میاں بیوی کو چادر اوڑھ دینی چاہیے۔ اگر وہ ہم مستری کے دوران پوری طریقے سے ورانہ ہو کے ہم مستری کرتے ہیں اور روشنی میں کرتے ہیں تو وہاں پر جو ان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس کے بعد شیطان میاں بیوی کے بیچ میں شامل ہو جاتا ہے اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد میں بھی شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور حدیث کی روشنی میں پلیز اس بات کو سمجھائیے۔ میں بہت دنوں سے پریشان ہوں یہی سوچ کر، کیا برہنہ ہو کر روشنی کر کے ہم مستری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس سے ہونے والی اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں وہ باقی میں ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد کیا شیطان باقی میں ہی ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے؟ اگر ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کا کیا اپائے ہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب دے دیجیے پلیز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے اور وہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اور اس کی نسل انشاءاللہ تعالی محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ عورت اور مرد کا جو مباشرت کے وقت، ایک تو یہ کہ لائٹ کھول کر مباشرت کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا دوسری جو بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس حدیث سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کا معنی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ اگر یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں اللہم جنبنا الشیطان بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، فإنہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا یا اولاد سے نوازا تو اس کو شیطان سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ عورت کے جسم کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں اور شیطان فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ بے بنیاد ہے، کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ قرأت في صحيح مسلم الشرح النبوي أن الرجل لا يجوز له النظر إلى فرج امرأته۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کی شرح نووی میں یہ پڑھا ہے کہ ایک مرد کو اپنی بیوی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مع التدرج في ذلك على حسب مذهب النووي، وقرأت في آداب الزفاف أنه يجوز النظر لكل من الزوجين. جبکہ میں نے دوسری کتاب میں آداب زفاف جو سہاگرات کے آداب ہیں، جیسے میں نے بھی ریکارڈ کیا ہے سہاگرات کے آداب، اس میں یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نظر ڈال سکتے ہیں۔ افتونا، ہمیں فتویٰ دے دیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیوی کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا جائز ہے مطلقاً، یہ جائز ہے، اس میں مانعت کی کوئی دلیل نہیں، حرج نہیں ہے۔ فرجہا و غیر فرجہا، اس کا پورا جسم آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیوی بھی اپنے شوہر کا جسم دیکھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بغیر جب جماع اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے تو جماع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہوتی ہے۔ تو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ آپ کی بیوی کی حلال کر دی ہے آپ کے اوپر، تو نظر تو معمولی سی بات ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ نظر نہیں دیکھا جاتا یا شوہر بیوی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ غلط بات ہے۔ سوا النووی او غیر النووی والذی یقول انہ جائز، ہوا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ امام نووی ہی کیوں نہ ہو، وہ درست بات نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ دیکھ سکتا ہے وہ درست بات ہے۔
لا بدني كل العورات والعورات كل هذا جائز. کل هذا جائز. شیخ فرما رہے ہیں کہ عورت مرد کی شرمگاہ اور عورت مرد کی شرمگاہ اور مرد عورت کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ رات کو لائٹ نہیں کھلنی چاہیے، تو یہ آپ جب شرمگاہ اللہ کے بندے، جب اللہ رب العالمین نے بیوی کی شرمگاہ حلال کر دی ہے آپ کے لیے، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ حلال ہے، تو پھر اس کا دیکھنا بھی جائز ہے اور اس سے ہر طرح کی لذت حاصل کرنا بھی اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے. شیخ سے پوچھا گیا کہ ایسا ممکن ہے کہ ہم مکشوف العورہ، ہم اپنے جسم کی اپنی شرمگاہوں کو کھول کر غسل کر سکتے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا مکشوف العورہ نعم ما علیہ لا سراویل ولا ازار یکفی. شیخ فرما رہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ غسل کیا ہے اور نہ آپ نے شلوار پہنی ہے، نہ بیوی نے شلوار پہنی ہے، اور نہ ہی کوئی انڈرویئر ہے اور نہ ہی کوئی پردہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، جائز ہے. اذا كان ما عنده احد في حمام، یہ شرط یہ ہے کہ آپ محفوظ ہوں اور آپ کی بیوی ایسے امن اور ایسے حمام کے اندر ہوں جو آپ کو کوئی اور نہ دیکھ سکتا ہو، یہ شرط ہے. یکشف عورتہ الحمدللہ اغتسل النبی عریانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ ہو کر غسل کیا، اور اسی طریقے سے واغتسل موسیٰ عریانا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی غسل برہنہ ہو کر کیا، اور اسی طریقے سے واغتسل ایوب عریانا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی غسل ایسے ہی کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. اور شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ یہ درست بات ہے کہ ایک عورت اپنے بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ برہنہ ہو کر سو بھی سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے، اور وہ دن ہو یا رات ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، جب وہ چاہے اپنی بیوی سے لذت حاصل کر سکتا ہے. لذت حاصل کرنے کے سلسلے میں جو ممنوع ہے نا، وہ چند چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انہیں حیض کے دنوں میں آپ مباشرت نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے عورت کی پچھلی شرمگاہ میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے. باقی اس کے جسم کو دیکھنا، اس کے جسم سے لذت حاصل کرنا، اس سے کھیلنا، یہ بیوی کا شوہر کے لیے اور شوہر کا بیوی کے لیے جائز ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.